الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پرورش مرد کے ذمے رکھی ہے کہ مرد جو گھر کا بڑا ہے اپنے بیوی کے اخراجات، بچوں کے اخراجات، ان کا تکفل اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس ذمہ داری کو عبادت کے طور پہ پورا کرے گا۔ اس میں ایسی بھی صورت ہے کہ بعض لوگ خرچ کرنا نہیں چاہتے، اور ایک قسم لوگوں کی ایسی ہے جو عورت کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دینا چاہتے۔ دہی آ رہی ہے تو بھی وہ مرد سے کہہ رہے ہیں بھئی دہی منگوانی ہے، اس کے پیسے، پھر پیاز منگوانی ہے، اس کے پیسے، صبح دوپہر شام رات ہر وقت کہنا پڑے گا، جو کہیں گے وہ آئے گا۔ یہ طریقہ بھی ایک ہے، اور اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اخراجات عورت کے ہاتھ میں ہوں، وہ خالی ہاتھ نہ ہوں، جو بھی صرفہ ہے وہ کرے، شوہر کے مشورے سے کرے، اس کے ذہن کے تابع ہو کے کرے، لیکن خود وہ بے بس اور ایک ایک پائی کی محتاج نہ ہو، کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، کیا آئے کیا نہ آئے، کس سے پیسے مانگے۔ تو عہد نبوی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہوں نے دریافت کیا کہ میرے شوہر کے پاس پیسے تو ہیں، لیکن وہ مجھے کبھی اتنا نہیں دیتے کہ جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو، اور میں ان کا مال لوں یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب ان کی لا علمی میں لے لوں۔ جیسے بہت سے لوگوں کو یاد نہیں رہتے، پیسے خرچ ہوتے رہتے ہیں، کتنے تھے کتنے نہیں تھے، تو ان کی لا علمی میں لے لوں، انہی کے بچوں کے لیے، انہی کے گھر کے لیے، تو کیا میں لے سکتی ہوں؟ تو ارشاد ہوا کہ صرف اتنا لے سکتی ہو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو عمومی طور پر جو اخراجات ہیں ان کے مطابق پورا ہو جائے، یعنی نہ اس میں اسراف ہو، نہ اس میں فضول خرچی ہو، نہ اس میں بے مقصد خرچ ہو، جو تعلیم کے مطابق تمہارے خرچے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تم لے سکتی ہو، یعنی یہ چوری میں نہیں آئے گا۔ ارشاد ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں کسی کو مال نصیب فرمائے تو اپنے آپ سے شروع کرو مال کا خرچ،
مناسب حالت میں رہو، ایسی حالت میں نہ رہو کہ لوگ تم پہ ترس کھائیں، میلے کچیلے کپڑے نہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، مناسب ہوں، اچھا لباس ہو، اور اپنے گھر والوں سے ان کے لیے بھی یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگلے رشتے، جس میں سب سے بڑا حق قریبی رشتہ داروں کا، والدین کا، نانا نانی کا، دادا دادی کا، چچا کا، تایا کا، ماموں کا، خالہ کا، پھوپھی کا، ان سب کے بھی حقوق ہیں۔ لیکن پہلا جو آغاز ہے، اپنی ذات میں آدمی اچھا رہے۔ دوسری چیز، اس کے گھر والے مناسب حال میں رہیں۔ اور جو ملازمین ہیں، پہلے دور میں اور اس دور میں ایک فرق ہے کہ پہلے غلام ہوتے تھے، وہ ایک شخص کی ملکیت ہوتے تھے، وہ اس سے خدمت لیتا تھا، کام لیتا تھا، کہیں وہ ملازمت کرواتا تھا، اس کے بھی پیسے لیتا تھا۔ لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب ملازمین ہیں۔ ملازمین کے لیے ان کا کھانا، ان کا پہننا، یہ اس شخص کے ذمے ہے جو اس سے 24 گھنٹے لے رہا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں ایک آدمی خدمت کرے، صبح 8 بجے آئے، شام 8 بجے تک یہیں رہے، یہ ٹھیک ہے؟ اس میں وہ کہتا ہے میں 20,000 دوں، 25,000 دوں، 30,000 دوں، اس میں جو خرچ ہے وہ اسی کے ذمے، جو اس سے یہ وقت لے رہا ہے، جو اس کے اخراجات ہیں، جس میں اس کا کھانا ہے، اس کے بیوی بچوں کا کھانا ہے، اس کا لباس ہے، اس کے بچوں کا لباس ہے۔ اور کوئی کام اگر بہت مشکل ہے، ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے، تو وہاں وہ اس کی مدد کرے، وہاں 2 آدمی رکھے۔ کوئی عبوری کام ہے جو ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا وزن، یہ خود اس کے ساتھ لگے یا اس کی مدد کروائے، یعنی ایسا کام جو اس کے بس میں نہیں ہے وہ اس کے سپرد نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو تمہارے ملازمین ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ حالات ہیں وہ تمہارا بھائی ہے لیکن تمہارا ملازم ہے، حالات ہیں تم اس کے بھائی ہو، تم آقا ہو، بڑے ہو۔ ابھی یہاں جو حضرات نماز پڑھتے ہیں دن میں، تو ایک عورت نے آنا شروع کیا تھا تو یہاں کھڑی ہو جاتی تھی، لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، 10 روپے، 20 روپے، جو بھی اس کی قسمت میں ہوتا تھا۔ تو اس کی یہیں پر ہی اتفاق سے وفات ہو گئی۔ دھوپ تھی، کوئی دھوپ کا اثر پڑا، دل کا دورہ ہوا، وفات ہو گئی اس کی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ مجھے بھی افسوس ہوا، وہ عموماً چیزوں میں ٹیلی فون پہ مشورہ کرتی تھی، لیکن ایک اور چیز سامنے آئی۔ میرے ایک دوست ہیں جو اچھی حیثیت کے شخص ہیں، یہ ان کے رشتہ دار تھی۔
انہوں نے بتایا کہ جو اس کا والد تھا وہ اپنے دور کا لکھپتی تھا، یعنی بھٹو صاحب کے دور کا، یا کروڑ پتی تھا، بہت وسیع کام تھا، سونے کا کاروباری تھا۔ اس کے والد کی جب وفات ہوئی تو دکان پہ اسی کا قبضہ تھا، دکان پہ یہی قابض ہو گیا۔ بھائیوں کا مسئلہ ہوا، پنچایت بیٹھی، اس نے کہا میں 10-10 لاکھ روپے سب کو دوں گا۔ اب 10 لاکھ کیسے دینے تھے؟ وہ بیک وقت کے بجائے کوئی آیا اسے 1500 دے دیے، کوئی آیا 1000 دے دیے، 500 دے دیے، 2000 دے دیے۔ وہ بھائی بددعائیں دیتے تھے کہ تو نے ہمیں اپنا بھکاری بنا دیا، ہم تو اپنا حق لے رہے ہیں۔ اور وہ اس کو بددعا دیتے تھے کہ تیری اولاد بھیک مانگے، اور واقعی بھیک مانگی۔ وہ ایسے حالات میں آ گئے کہ سب کچھ ختم، کرایہ دینے کے پیسے نہیں، بجلی کا بل دینے کے پیسے۔ والعیاذ باللہ، یعنی ایک ظلم تھا، اس کا نتیجہ بہت سخت ہوا۔ تو یہ بتایا کہ جو تمہارے ملازمین ہیں، اخوانکم، تمہارے ہی بھائی ہیں۔ 2 جملے بن سکتے ہیں۔ ایک جملہ یہ کہ جو تمہارے ملازمین ہیں تمہارے بھائی ہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے ملازمین ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے ماتحت بنا دیا۔ فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدیہ، اللہ تعالیٰ جس کے بھائی کو اس کا ماتحت بنائے، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو خود پہنو اسے بھی پہناؤ۔ یہ برابری کرنی پڑے گی اس میں، کیونکہ غلام کے بارے میں عربوں میں ایک جگرا تھا، وہ دنیا میں کسی قوم میں نہیں ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی تھا اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ وہ اپنے غلام کو اپنے خاندان کا شمار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بنی ہاشم میں ہے تو وہ اپنے غلام کو بنی ہاشم میں شمار کرتا تھا۔ بنی امیہ میں ہے وہ اس کو بنی امیہ میں شمار کرتا تھا۔ ایک نوٹ دیتے تھے کہ یہ ولا یعنی غلامی میں رہا، لیکن اس کو اعزاز وہی دیتے تھے جو اپنے خاندان کا ہے۔ اور غلاموں میں بڑے بڑے لوگ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے زید بن اسلم، اور انہی کے غلام تھے نافع۔ انہوں نے انہیں علم حاصل کرنے کا پورا موقع دیا، اور یہ دونوں اتنے بڑے عالم بنے کہ امام مالک جیسے لوگ ان کے شاگردوں میں ہیں، اور یہ خود غلام تھے۔ اور زید بن اسلم وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے حلقے میں فقہا تھے۔ فقیہ کا مطلب کہ جس کی قرآن پاک پر، احادیث پر
اقوال صحابہ پر ایسی گہری نظر ہے کہ جیسے یہ خود عہد نبوی میں رہا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کے شاگردوں میں علی زین العابدین ہے، سیدنا حسین کے صاحبزادے علی۔ وہ ان کے حلقے درس میں باقاعدہ جاتے تھے۔ لوگ انہیں کہتے تھے آپ حضور اکرم کی اولاد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بنی ہاشم میں ہیں، خواجہ ابو طالب کے پوتے ہیں، آپ ایک غلام کے حلقے میں کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا انسان وہیں جاتا ہے جہاں سے اسے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب میں ان کے ہاں جاتا ہوں ان کی شاگردی میں مجھے علم ملتا ہے۔ تو عربوں میں یہ تھا کہ وہ غلام کو اپنے خاندان کا فرد شمار کرتے تھے۔ یہاں تعلیم دی کہ جو آدمی تمہارا غلام ہے تم وہی اسے کھلاؤ جو خود کھاؤ، وہی لباس دو جو خود پہنو، اور کوئی عمل کوئی کام ایسا اس کے ذمے مت رکھو جو اس کے لیے مشکل ہو، اور اگر کوئی چیز ایسی اس کے ذمے کر رہے ہو جو مشکل ہو تو اس میں اس کی مدد کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ عمر بن عاص کے صاحبزادے ہیں۔ عمر بن عاص مصر کے گورنر رہے، اور اس زمانے میں گورنر کے لیے کوئی ایسی رعایت تھی قانونی کہ وہ دولت مند ہو جاتا تھا۔ تو ان کے والد بہت دولت مند تھے۔ ان کا جو مینیجر تھا اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا قہرمان۔ قہرمان یہ اصل میں فارسی لفظ ہے، یہ عربی میں آیا اور وہاں مروج ہو گیا۔ یہ مراد ہوتا تھا کہ کوئی امیر آدمی زمیندار ہے، ملازمین ہے، اس کا مینیجر، اس کے امور کا نظم کرنے والا۔ تو یہ مینیجر آئے ان کے پاس، پوچھا آپ نے کھانے کا نظم کر دیا ملازمین کے لیے؟ ان کا نہیں، میں نے ابھی نہیں کیا۔ قال فانطلق فاعطهم، پہلے جا کے نظم کریں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کے اخراجات اس کے ذمے ہیں وہ ان اخراجات کو روک لے۔ مثلا ملازمین ہے، تنخواہ روک دیتا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 1 مہینے تنخواہ روک دی، 10 دن کی روک دی، 15 دن کی روک دی، 1 مہینے کی روک دی۔ یہ نہیں روک سکتے، مجبوری ہے اس کو واضح کرے۔ بلا مجبوری کے ہے، کسی دنیا کی الگ منفعت کے لیے ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ آدمی اللہ کے یہاں گناہ گار ہے جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ اور ایک موقع پہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ دن کا ذمہ دار ہے انہیں ضائع کر دے، یعنی انہیں بے چینی میں ڈال دے، پریشان کرے
کیونکہ کسی کو ملازم رکھنا یہ آسان ہے، اس کے امور کو باقاعدہ پورا کرنا جو اس سے طے ہے، یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ جو چیز اس سے طے کریں گے وہ اس کو دینی، اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی ملازم تمہارے لیے کھانا بنائے، پھر وہ کھانا آپ کو پیش کرے، اس نے کھانا پکایا، گرمی برداشت کی، دھواں برداشت کیا، تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ کھلائے۔ اور اگر کھانا اس طرح کا ہے کہ جس کو کھانے والے زیادہ ہیں، ملازمین کے کھانے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں سے کچھ کھانا اس کو دے دے تاکہ وہ اسے چکھ لے، ایک لقمہ، دو لقمے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو پیش کر دے۔ کیونکہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مہمانوں کے لیے الگ کھانا بنتا ہے، ملازمین کے لیے الگ بنتا ہے۔ لیکن مجھے ایک آدمی نے بتایا جو ابو ظبی میں رہے، اس نے کہا کہ بادشاہ کے یہاں جو کھانا بادشاہ کھاتا ہے وہی اس کے ملازمین کھاتے ہیں۔ ابو ظبی میں وہ وہاں رہا، ملازم رہا۔ اس نے کہا اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے کھانا لگا دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا، جتنا کھا لیا۔ اب جو دیگوں میں بچا ہوا ہے یا جو ڈونگوں میں بچا ہوا ہے وہ سب ملازمین کا، وہ باسی کوئی نہیں کھائے گا، وہ اسی طرح اسی وقت میں ان لوگوں کے کھانے کے بعد تقسیم ہو جائے گا۔ تو وہی کھانا جو بادشاہ کھا رہا ہے وہی اس کا ایک ملازم کھا رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو یہاں بتایا کہ اگر کھانا ایسا ہے جو کم ہے، یعنی کھانے والے زیادہ ہیں اور ملازمین کو شامل نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے الگ کھانا پک رہا ہے، تب بھی یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ کھانا پکایا اس میں سے اس کو یہ سالن چکھا دو۔ تو اس طرح کی تعلیمات دی گئیں کہ تم اپنے ملازم کا خیال رکھو، اور ملازم سے کہا گیا کہ وہ اپنے آقا کا خیال رکھے، اس کے ساتھ مخلص رہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے آقا کے لیے خیر خواہ ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں خوشنمائی رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے دل سے، تو اس کو اس کی عبادت کا دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی غلام ہے، ملازم ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے اور اپنی آخرت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ صحابہ کرام میں جب بہت سے لوگ غلام بن کر آئے اور وہ ایمان لے آئے تو وہ عبادت گزار ہو گئے تھے۔ انہیں عبادت میں ایسا لطف تھا کہ آدھی رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ جب صحابہ کے علم میں آیا تو انہوں نے ان کو روکا، ان سے کہا کہ آپ اتنی عبادت مت کریں،
کہ جس میں آپ دن میں خدمت نہ کر سکیں، اپنے کام نہ کر سکیں، خود بیمار ہو جائیں، عبادت مختصر کریں۔ تو وہ صحابہ کرام کے مشکور ہوئے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کی روشنی میں سہولت بتا دی۔ مثلا 10 پارے نہ پڑھیں، 3 پارے پڑھ لیں، 1 پارہ پڑھ لیں، تو اس میں ان کو آسانی ہو گئی۔ وہ 10 سپارے پڑھتے تھے، پھر ان کو 1 پڑھنا پڑا، تو وہ خوش ہوئے، اور صحابہ کرام کو انہوں نے دعائیں دیں، کیونکہ صحابہ کرام جو تربیت کرتے تھے اس میں ایک عام آدمی کی سہولت کا خیال رکھتے تھے، جس میں ایک عام شخص دقت میں نہ آئے، پریشانی میں نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تعلیم دی کہ تم اتنی عبادت کرو جتنی عبادت تم اطمینان سے کر سکو اور جاری رکھو۔ ایک آدمی 2 نفلیں پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ ہے کہ جب 2 نفلیں پڑھتا ہے یہ مدت العمر پڑھے۔ آپ اپنے ایک عزیز کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم یہ ہے کہ اتنا دو اس کو جو دیتے رہو۔ اپنی حیثیت دیکھو، اس کے مطابق جو آپ جاری رکھ سکتے ہیں اس کی مدد، وہ مدد کرتے رہیں۔ جو جاری نہیں رکھ سکتے اس کو عادی نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دیں وہ آسانی کی دی، لیکن ذمہ داری کی دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے کہا تھا کہ آپ ان کو ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ وہ امانت دار بھی ہیں، قوی بھی ہیں، یعنی قوت عمل بھی ہے، امانت بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا قوت عمل کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ چشمے سے جو پتھر انہوں نے ہٹایا وہ 4 آدمی ہٹاتے ہیں، انہوں نے اکیلے نے ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی تھے اور قوی تھے، اور دیانتدار کیسے ہیں؟ ان کے دیانتدار ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھ پہ نظر نہیں اٹھائی۔ تو 2 معیار اللہ نے دیے قرآن پاک میں اچھے ملازم کی، ایک اس میں قوت عمل ہو، ایک دیانتدار۔ دیانتداری میں مالی بھی دیانت اور ذمہ داری کی بھی دیانت۔ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ لوہاری میں ظہیر صاحب تھے جن کا استقلال پرست تھا، اور وہ متولی تھے اس وقت مسلم مسجد کے۔ تو ان کا ایک ملازم تھا، اس کا نام ہی جمع دار تھا، مسلمان تھا وہ، لیکن اس کو کہتے تھے جمع دار۔ جمع دار یو پی میں عام طور پہ اسٹور کیپر کو بھی کہتے تھے، تو اس کا نام جمع دار تھا۔ مجھے بھی اس کا حلیہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو وہ آدمی ایسا ذمہ دار ملازم تھا کہ ایک دفعہ رات کو بارش ہوئی، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ رہتا تھا اندرون لوہاری بازار 7 میں، اور جو لوگ اندرون شہر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے سڑک پہ۔ وہ اسی میں آیا سردی میں پریس،
کاغذ رکھا تھا جو بارش کے پانی سے خراب ہو سکتا تھا، اب وہ 20 رم تھے، 30 رم تھے، وہ سب اس نے اکیلے نے اٹھا کے محفوظ جگہ رکھے، پھر واپس جا کے آرام کیا۔ یہ ذمہ داری، یہ بھی امانت داری۔ تو جس میں ذمہ داری ہے اور قوت عمل ہے، دیانت ہے، وہ سب سے اچھا ملازم ہے۔ ان خیر من استاجرت، جو بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں، القوی الامین، جس میں قوت عمل بھی ہے، امانت داری بھی ہے۔ تو یہ دو خوبیاں اللہ نے ملازم پہ زور دیا کہ تم نے یہ کرنا، اور اس کے جو بھی ملازم رکھنے والا ہے اس پہ زور دیا کہ تم نے اس کا تکفل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب